رات کا آخری پہر تھا جب وہ اس ویران گرجے میں پہنچا۔ وہ درخت اب بھی وہاں موجود تھا اور تارے آدھی گری ہوئی چھت سے صاف چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنا وقت یاد آ گیا جب وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ یہاں رات گزارا کرتا تھا۔ وہ بڑی پرسکون راتیں ہوتی تھیں سوائے ان خوابوں کے۔ اب وہ یہاں دوبارہ موجود تھا، لیکن اس بار اس کے پاس بھیڑیں نہیں بلکہ کھدائی کرنے والا ایک بیلچہ تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے تھیلے سے شراب کی بوتل نکالی اور آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگا۔ وہ راتیں یاد آ گئیں جب وہ اور کیمیا گر صحرا کے بیچ میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ان راتوں کو اور راستوں کو یاد کرتا رہا جن پر اس نے سفر کیا، اور وہ عجیب طریقہ جس کے ذریعے خدا نے اسے اس خزانے تک پہنچایا۔ اگر وہ اپنے خوابوں پر یقین نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اس خانہ بدوش عورت سے نہیں مل پاتا، نہ اس بوڑھے بادشاہ سے، نہ اس ٹھگ سے، اور نہ۔ وہ مسکرانے لگا۔ لوگوں کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن سب اشارے ایک ہی سمت جا رہے تھے، اور میں کبھی بھی غلط راستے پر نہیں تھا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو سورج پوری طرح نکل چکا تھا۔ اس نے درخت کی جڑوں میں کھدائی شروع کی۔ بڈھے جادوگر، وہ زور زور سے ہنستے ہوئے بول رہا تھا، تمہیں سب پتا تھا، سب کچھ، اسی لیے تم نے سونے کا ایک ٹکڑا اس پادری کے پاس رکھوا دیا تھا تاکہ جب میں تھکا ہارا لٹایا واپس آؤں تو اس پادری کے ذریعے میری مدد ہو سکے۔ وہ پادری بھی ہنس رہا تھا جب میں بری حالت میں دوبارہ اس کے پاس پہنچا۔ کیا تم مجھے اس سب چکر سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، ہوا میں ایک آواز آئی، اگر میں تمہیں یہ سب بتا دیتا تو پھر تم کیسے اتنے عظیم و شان اہراموں کو دیکھ پاتے؟ کیا وہ تمہیں پسند نہیں آئے؟ وہ یہ آواز سن کر زور زور سے ہنسا اور کھدائی اور تیز کر دی۔ کافی کھدائی کرنے کے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ خزانے سے بھرا ایک بڑا سا صندوق اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ اس صندوق میں سونے چاندی کی اشرفیاں، بیش قیمت جواہرات، نایاب پتھر اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں پڑی تھیں۔ یہ خزانہ یقیناً ان سپاہیوں کا تھا جو جنگوں میں ملنے والا مال غنیمت یہاں دبا کر مر کھپ چکے تھے۔ اس نے اپنے وہ دونوں پتھر جو سلیم کے بادشاہ نے اسے دیے تھے وہ بھی صندوق میں رکھ دیے۔ اس نے ان پتھروں کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا تھا جب وہ بازار میں تنہا بیٹھا تھا، اور اس کے بعد اسے کبھی ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ پتھر اس نے اس لیے بھی رکھ لیے کہ یہ اس بوڑھے بادشاہ کی نشانی تھے جس کے بارے میں اسے پتا تھا کہ اب وہ اسے کبھی نہ مل پائے گا۔ یہ سچ ہے کہ یہ کائنات ان لوگوں پر نوازشات کی بارش کر دیتی ہے جو اپنے مقدر کی تلاش میں نکل پڑے ہوتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ اسے ابھی طریفہ کی طرف جانا ہے تاکہ وہ خانہ بدوش عورت کو اس کا حصہ دے سکے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ ہوا چلنی شروع ہو چکی تھی۔ یہ لیونٹر تھی جو افریقہ کے صحراؤں سے آتی تھی، لیکن اب اس ہوا میں صحرا کی مہک نہیں بلکہ ایک معطر خوشبو کا احساس تھا۔ وہ خوشبو جو کسی نخلستان سے آئی تھی، وہ اس خوشبو کو جانتا تھا، اور اس خوشبو میں محبت کی آمیزش ہوئی بھی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں آ رہا ہوں فاطمہ۔